مغلوں کی تاریخ صحیح معنوں میں چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مغلوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی نام یعنی منگول سے مغل نام نکلا ہے۔ لفظ مغل منگول سے نکلا ہے چونکہ عربی زبان میں گاف کا حرف نہیں ہوتا، تو جب منگول عرب میں حملہ آور ہوئے تو انہوں نے انہیں مغول کہنا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ قوم مغل بن گئی۔ مغول یا منگول موجودہ منگولیا، روس اور چین اور خصوصاً وسط ایشیائی سطح مرتفع صحرائے گوبی کے شمال اور سائبیریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی ایک قوم ہے۔ مغل اردو زبان میں جنوبی ایشیائی کے ایک قبیلہ یا ذات کا نام ہے جس کو فارسی اور عربی میں مغول لکھتے ہیں۔ بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے متعلق ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو مغلوں نے مختلف ادوار میں وسط ایشیا سے حملوں کے دوران آباد ہوئے۔ دیگر قومیں جیسا کہ ترک اور ایرانی تارکین وطن بھی یہاں آباد ہوئے۔ تمام وہ لوگ جو مغل نسب کا دعویٰ کرتے ہیں مختلف وسطی ایشیائی ترکی مغول فوجوں کی اولادیں ہیں۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین محمد بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملے کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں قیام پذیر ہوئے۔ برنیئر، ایک فرانسیسی مسافر جس نے مغل شہنشاہ اورنگ زیب کے دور حکومت کے دوران ہندوستان کا دورہ کیا تھا، اس کے مطابق قرون وسطیٰ کے زمانے میں آل مغول نے مختلف فوجوں کے تحت جنوبی ایشیا فتح کیا تھا۔ مغل اصطلاح ایران، قزل باشی، ترکی اور تارکین وطن کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی۔ 17ویں صدی میں مغل لفظ مختلف گروہوں کی ایک بڑی تعداد کا احاطہ کرتا ہے۔ عام طور پر بھارت کے تمام مرکزی ایشیائی تارکین وطن ازبک، چغتائی، تاجک، قپچاک، برلاس، قازق، ترکمن، کرغزستان، اوئیغور یا افغانوں اور قفقاز کے تارکین وطن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت مغولوں کی کل آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے جو مغول زبان بولتے ہیں۔ منگولیا میں 2.7 ملین، چین کے ملحقہ صوبے میں 5 ملین اور روس میں 1 ملین منگول موجود ہیں۔ تاریخ عالم میں مغول کی اولین مشہور شخصیت چنگیز خان تھی۔ اس نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی جو مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں مثلاً افغانستان، ترکی، ازبکستان، گرجستان، آرمینیا، روس، ایران، پاکستان، چین اور بیشتر مشرقی وسطیٰ پر مشتمل تھی۔ مغول یا منگول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدیوں میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1206 میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغول قوم کا حاکم اعلان کیا۔ جب وہ مرا تو وہ وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرقی وسطیٰ اور وسطی ایشیا بھی شامل تھے۔ مغلوں میں دوسرا سب سے بڑا بادشاہ امیر تیمور لنگ کو مانا جاتا ہے۔ تیمور ایک ترک قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمال سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات کی کثرت میں وہ شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور سفاکی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دہلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ خوارزم، بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کیا۔ صرف مسجد، مدرسے اور خانقاہیں غارت گری سے محفوظ رہتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو شہنشاہ بابر کے دور سے مغلیہ سلطنت کا قیام ہوا اور اس کے ساتھ مغل پورے بر صغیر میں پھیل گئے اور ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اور مغل پاک و ہند میں
باقاعدہ بسنا شروع ہو گئے۔ مغلیہ سلطنت بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے پہلی جنگ پانی پت میں دلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ ایک ریسرچ پروجیکٹ کے مطابق مغل قوم کی تعداد ہمارے قریبی ممالک میں کچھ اس طرح ہے: بھارت میں 14,76,000، پاکستان میں 11,50,000، بنگلہ دیش میں 39,000، افغانستان میں 200، نیپال میں تقریباً 1,000۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔